آج میں لے آئی ہوں ایک اور گاؤں کی کہانی۔ چلے آئیں اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دوستو، ایک دفعہ کا ذکر تھا، گاؤں کے اندر ایک بہت خوبصورت سا گھر تھا، جس گھر کے اندر رہتا تھا ایک کسان، وہ بھی اپنی 12 سالہ بیٹی کے ساتھ۔ وہ کسان کھیتی بھی کرتا تھا، مگر وہ کھیتی بھی کرتا تھا ساتھ جاتا تھا ایک آفس میں کام کرنے۔ اس کا آفس کا کام رات کو ہوتا تھا اور کھیتی باڑی دوپہر کو، اسی لیے وہ صبح اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ لڑکی کا نام ہوتا ہے شازیہ۔ شازیہ اسکول سے گھر آ رہی ہوتی ہے تو وہاں سے شازیہ اپنے گھر پہنچتی ہے۔ گھر اس کا بہت خوبصورت ہوتا ہے اندر سے، اور اس کی باہر جھونپڑی ٹائپ ہوتا ہے۔ چلے آئیں دیکھتے ہیں اندر کیا ہوتا ہے۔ شازیہ اپنے بابا کے پاس جاتی ہے اور دیکھتی ہے پاپا صوفے پہ بیٹھے ہیں، اور جیسے ہی شازیہ اپنے پاپا کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے، شازیہ بولنے لگتی ہے کہ پہلے یہاں وہاں دیکھتی ہے۔ شازیہ بیٹی، یہ کیا یہاں وہاں دیکھ رہی ہو؟ کیا کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ پاپا جی، میں رستے سے سائیکل پہ آ رہی تھی اسکول سے، تو میں نے دیکھا، مجھے لگا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، تو میں یہاں وہاں دیکھا پر کوئی نہیں تھا، تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پاپا جی۔ شازیہ بیٹی، ڈرو مت، کوئی بات نہیں، کوئی تمہارا پیچھا نہیں کرے گا، وہ تمہیں محسوس ہو رہا ہوگا یا کوئی تمہارا خیال ہوگا۔ تم بیٹھو، میں تمہاری مما سے کہہ کے تمہیں کچھ کھانے کو دیتا ہوں، تم اسکول سے آئی ہو۔ رات ہو جاتی ہے۔ شازیہ کو رات کو پیاس لگتی ہے اور وہ پانی پینے کے لیے گھڑے کے پاس آتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ گلاس رکھتی ہے تو اس کو پھر سے ایسا لگتا ہے جیسے اس کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ یہاں وہاں دیکھتی ہے پر کوئی نہیں ہوتا۔ وہ چپ کر کے اندر چلی جاتی ہے۔ ڈر لگتا ہے اور چلی جاتی ہے اندر بھاگ کے۔ شازیہ اپنے بیڈ روم میں آ جاتی ہے اور سو جاتی ہے۔ وہ جا کے سو جاتی، نیند نہیں آ رہی ہوتی اس کو، دوسری طرح سو جاتی ہے تو اس کو باہر کھڑکی سے ایک آواز آتی ہے، شازیہ۔ وہ جیسی آواز سنتی ہے، ڈر کے مارے بیٹھ جاتی ہے اور اپنے بابا کو آواز دیتی ہے، بابا جلدی آئیں بابا۔ باپ جیسے ہی بیٹی کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے، بیٹی کیا ہوا؟ بیٹی بس بولی ہی جاتی ہے، بابا اور نہ کوئی جواب دیتی ہے۔ باپ بیٹی کو دیکھتا ہے تو ایک دم سے بیٹی کی آنکھیں چلی جاتی ہیں اور بیٹی پیچھے گر جاتی ہے۔ باپ یہ دیکھ کر ڈاکٹر کو کال کرتا ہے۔ باپ یہ سب دیکھ کے کہ بیٹی بار بار اٹھ رہی ہے اور پھر بے ہوش ہو رہی ہے، باپ یہ دیکھ کے بہت ڈر جاتا ہے اور کال کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب جلدی آ جائیں، میری بیٹی کو کچھ ہو رہا ہے، پلیز آپ جلدی آ جائیں۔ یہاں پہ ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام ہے 34 چک، اس کے اندر آ جائیں، میری بیٹی کو کچھ ہو رہا ہے، شاید اس کے اندر کوئی بھوت آ گیا یا پھر کوئی چڑیل، جلدی سے آ جائیں آپ۔ رامو بیٹی کے بارے میں بتاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ارے ڈاکٹر صاحب، میری بیٹی کو چیک کر لیں، آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیٹی کیسی حرکتیں کر رہی ہے، آپ کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں؟ ارے میں دیکھ رہا ہوں تمہاری بیٹی بہت عجیب حرکتیں کر رہی ہے، تو اس سے مجھے لگتا ہے تمہاری بیٹی کے اندر ایک جن ہے جس نے اس کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، اور اس جن کو ختم کرنے کے لیے تمہیں کسی گہنے جنگل میں جانا پڑے گا اور وہاں ایک چاقو ساتھ لے کے جانا پڑے گا اور اس کو وہاں جا کے مارنا پڑے گا۔ یہ سب سن کر وہ کہتا ہے، وہ ہماری باتیں نہیں سن رہے کہ کیا وہ چڑیل ہماری باتیں تو سن رہی ہوگی؟ تو اس سے ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں،
ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ارے نہیں ابھی اس کو کسی چڑیل نے بھی وش میں کرنے لگی ہے تو وہ بھی کر رہی ہے، ابھی اس کو ہماری بات نہیں سنائی دے گی، اسی لیے تم جاؤ جنگل میں ابھی لے جاؤ۔ وہ جیسے ہی اپنی بیٹی کو لے کر آتا ہے تو اس کی بیٹی ایک چڑیل کا روپ لے لیتی ہے۔ وہ دیکھ کے یہ حیران ہو جاتا ہے، تو تم ہی ہو وہ چڑیل، میری بیٹی کو چھوڑ دو، وہ ایک ننھی سی چھوٹی سی معصوم سی لڑکی ہے، پلیز اس کو چھوڑ دو، اگر تم نے میرے سے جو لینا ہے میں تمہیں وہ دوں گا، پر میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ چڑیل کہتی ہے ہا 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 ہا، تم اپنی بیٹی کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا، تمہیں وہ جو ہے نا 7 کنواں اس میں کود جانا ہوگا، تو ہی میں تمہیں تمہاری بیٹی کو دے دوں گی۔ میں کیوں کودوں جبکہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو تمہارا ہے، تم نے میری بیٹی کو اندر اپنے وش میں کیا ہوا ہے، میری بیٹی کو چھوڑ دو اور میں کیوں گروں۔ یہ سن کے چڑیل کہتی ہے ارے وہ تو تمہیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا، کیونکہ میں نے تمہارے اندر اپنا وش ڈال دینا ہے، تمہاری بیٹی کو کچا چبا جانا ہے۔ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ چڑیل کیا کہنا چاہتی ہے، تو وہ بولتا ہے ارے چلو ٹھیک ہے، پر تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا، تمہیں اس درخت کے پیچھے ایک باری دینی پڑے گی، جیسے ہوتا ہے نا 1 2 3 4، ٹھیک ہے، تم نے 10 گننے ہیں اور میں تمہیں اور تم نے مجھے ڈھونڈنا ہے، اگر تم نے مجھے ڈھونڈ لیا تو میں اس کنویں میں کود جاؤں گا۔ وہ چڑیل باری دینے لگتی ہے کہ وہ اپنے پیچھے سے چاقو نکالتا ہے اور وہ جیسے اس کے پاس آتا ہے اور اس کے پیٹ میں چاقو مار دیتا ہے اور چڑیل کا وہاں انت ہو جاتا ہے۔ بابا یہ میں کہاں ہوں اور یہ ہم لوگ جنگل میں کیوں آئے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ تو باپ بیٹی سے کہتا ہے بیٹی تمہیں کیا پتا، تمہیں ایک چڑیل نے اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا، جو تمہارے ساتھ صبح ہو رہا تھا وہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، مجھے اس کے لیے معاف کر دو۔ تو تمہیں ایک چڑیل نے قبضے میں کیا ہوا تھا جس سے تم اوٹ پٹنگ حرکتیں کر رہی تھی، میں نے ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر نے کہا اس کو ایک چڑیل نے قبضے میں کیا ہے تو اس کو جنگل میں لے جاؤ، تو میں تمہیں جنگل میں لے آیا اور میں نے اس سے تھوڑی سی چالاکی کر اس کو ادھر منہ کروایا اور باری دلوائی، اور میں نے اس کے پیچھے ایک چاقو مار دیا جس سے اس کا انت ہو گیا، اور اس کے انت کے بعد تم اس کے اندر سے نکل آئی اور وہ مر گئی اور اس دنیا کو چھوڑ گئی۔ تو دوستوں کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر آپ کو پسند لگی، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔